شنگھائی شہر چائنا کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ ایک عالمی مالیاتی مرکز بھی ہے۔ جو انسان پہلی بار اس شہر میں آتا ہے وہ یہاں کی اونچی اونچی جگمگ کرتی عمارتوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ چائنا کی ترقی دیکھنی ہے تو ایک بار اس شہر کا رخ کر کے دیکھیں۔ چائنا کے مشرقی علاقے میں ہوانگپو دریا کے کنارے پر واقع ہے اور یہ شہر چائنا کی اقتصادیات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 1074 عیسوی میں اسے بطور قصبہ ڈیزائن کیا گیا اور 1159 میں یہ مارکیٹ سٹی بن گیا۔ اس وقت مچھلیاں پکڑنا، کھیتی باڑی کرنا، بحری جہاز تیار کرنے کا یہاں کافی رواج تھا۔ 1292 میں شنگھائی ایک کمرشل علاقے کے طور پر سامنے آیا۔ شنگھائی چائنا کا وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ چینی کا استعمال کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ شہر ہے جہاں چینی سب سے زیادہ چینی کھاتے ہیں۔ موسم بہار میں یہاں شنگھائی میں بہت سے خوبصورت پھول کھلتے ہیں۔ شنگھائی کا میٹرو کا نظام دنیا کا سب سے طویل ترین میٹرو سسٹم ہے جس کا ٹریک 548 کلومیٹر طویل ہے۔ شنگھائی چائنا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے جبکہ یہ دنیا کا بھی سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ شنگھائی کی سب سے بلند ترین عمارت کا نام شنگھائی ٹاور ہے۔ شنگھائی شہر کو مشرق کے پیرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شنگھائی میں دنیا کی سب سے مصروف ترین گہرے سمندر کی بندرگاہ بھی ہے جہاں بڑے بڑے بحری جہازوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور یہ بندرگاہ چائنا کی معیشت میں روز بروز اضافے کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ چائنا ایک ایسی سب میرین تیار کر رہا ہے جو شنگھائی شہر سے امریکی ریاست سین فرانسسکو تک صرف 100 منٹ میں پہنچ سکے گی۔ شنگھائی شہر میں مسلمانوں کی آبادی صرف 1% ہے۔ شنگھائی میں بجلی کی قیمت کی بات کی جائے تو یہاں 3 کمروں والے گھر میں ایئر کنڈیشن کا بل تقریباً 1500 یوان ہوتا ہے جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 23,000 کے قریب بنتا ہے۔ جون میں آب و ہوا میں بہت نمی پائی جاتی ہے اور دسمبر میں آب و ہوا انتہائی خشک ہوتی ہے۔ کبھی کبھی گرمیوں اور موسم خزاں میں آندھیاں اور طوفان وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ شنگھائی شہر کا پرانا ترین حصہ دریائے وسونگ اور دریائے ہوانگپو کے سنگم کے قریب واقع ہے اور یہ علاقہ تجارت اور صنعت کے لحاظ سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دیوار چین کے حوالے سے یہ دلچسپ بات نہیں جانتے کہ جہاں دریائے وسونگ اور دریائے ہوانگپو ملتے ہیں وہاں دیوار چین نے اصلی شہر یعنی قدیم چائنا کا احاطہ کیا ہوا تھا جو تقریباً 1 میل لمبی تھی۔ اس علاقے کو نینشی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں دیوار کو 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ختم کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ ایک سڑک بنا دی گئی تھی۔ نینشی اب گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے کہ اس کے تنگ راستوں میں لوگ آپس میں الجھتے ہوئے گزرتے۔ جہاں 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران فرانس کے باشندوں نے 3 اور 4 منزلہ عمارتیں بنائی تھیں، اب تیزی سے انہیں بلندوں والا عمارتوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میں تعمیراتی علاقہ جات کے علاوہ نواح میں زرعی علاقہ بھی ہے، پر اب اسے بھی تیزی سے شہروں کی حدود میں شامل کیا جا رہا ہے اور انڈسٹریاں، عمارتیں، رہائش گاہیں اور دیگر ضروریات زندگی سے متعلق شعبوں کو ان علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ شنگھائی کی پرہجوم صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت دریائے ہوانگپو کے مشرقی کنارے پر بہت بڑے علاقے کو نئے پروجیکٹس کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مستقبل میں یہ علاقہ شہر کی حدود کا ایک حصہ لگنے لگے گا۔ قابل دید ہے وہ یہ ہے کہ شنگھائی نے اپنی طرف سے اپنی سرمایہ کاری سے چائنا کے دوسرے شہروں میں بھی اعلیٰ ترین ڈپارٹمنٹل سٹور اور دکانیں قائم کرنے کی دعوت دی ہے۔